موت کی خواہش کرنا کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ یہ ایک ایسا سوال ہے نا جو اکثر ہمارے ذہن میں آتا ہے، خاص طور پہ جب زندگی میں مشکلیں بڑھ جائیں۔ تو چلیں آج ایک بہت ہی دلچسپ خطبے کی روشنی میں اس گہرے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین اصل میں اس بارے میں کہتا کیا ہے۔ اچھا، تو یہ ساری بحث شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ شروع ہوتی ہے قرآن پاک کی ایک ایسی آیت سے جو سیدھا سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، یہ ایک چیلنج ہے، ایک ایسا سوال جو ہمارے عقیدے کی سچائی کو پرکھتا ہے۔ تو دیکھیں، یہ آیت ان لوگوں سے مخاطب ہے جو بڑے فخر سے کہتے تھے کہ بھائی جنت تو بس ہمارے لیے ہی بنی ہے۔ تو قرآن نے ان کے اس کھوکھلے دعوے کو ایک بہت ہی سادہ لیکن گہرے چیلنج سے بے نقاب کر دیا۔ ان سے کہا گیا، اچھا اگر تم اتنے ہی سچے ہو کہ آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے تو پھر موت کی تمنا کرو، یعنی اگر منزل اتنی یقینی اور خوبصورت ہے تو راستے سے ڈر کیسا؟ یہ سوال ایک طرح سے ان کے ایمان کی حقیقت دکھانے والا آئینہ تھا۔ اور قرآن کا یہی چیلنج ہمیں مسئلے کی بالکل جڑ تک لے جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو زبان سے تو جنت کے دعوے کر رہے ہیں لیکن ان کے عمل وہ تو پوری طرح دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ چلیں ان کے اس جھوٹے اعتماد کو ذرا اور گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ ان کا دعویٰ کیا تھا؟ یہی کہ نجات پر، جنت پر بس ہمارا حق ہے اور کسی کا نہیں۔ اب یہ سوچ نہ صرف تکبر سے بھری ہوئی تھی بلکہ اس میں اللہ کی رحمت کو محدود کرنے کی کوشش بھی تھی، جیسے وہ خود خدا کے فیصلوں کے مالک بن بیٹھے ہوں۔ لیکن یہیں پر ان کے قول اور فعل کا جو فرق ہے نا، وہ بالکل صاف نظر آتا ہے۔ خطبے میں یہی تو زبردست سوال اٹھایا گیا کہ بھائی اگر منزل واقعی جنت ہے تو پھر یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ بڑی بڑی جائیدادیں کس لیے ہیں؟ دنیا جمع کرنے کی یہ دوڑ کیوں لگی ہوئی ہے؟ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ فرق بہت ہی واضح ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو آخرت اور روحانیت کی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف زندگی کا سارا فوکس کس پر ہے؟ دنیا پر، دولت پر، جائیداد جمع کرنے پر۔ یہاں تک کہ دین کے کاموں کی بھی فیسیں وصول کی جا رہی ہیں، اسے بھی کمائی کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دعوے صرف زبان تک ہیں، دل میں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا موت کی تمنا کرنا ہمیشہ ہی غلط ہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ سب سے اہم چیز نیت ہے، خاص طور پر وہ صورتحال جب کوئی انسان زندگی کی مشکلات سے گھبرا کر موت مانگنے لگے، وہاں دین ہمیں سختی سے روکتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ دیکھیں، اسلامی تعلیمات میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ دنیا کی پریشانیوں، بیماریوں یا کسی بھی تکلیف سے تنگ آ کر موت کی دعا کرنا منع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مایوسی کی نشانی ہے اور مایوسی کفر کے قریب لے جاتی ہے، جبکہ اسلام تو ہمیں ہر حال میں امید کا دامن تھامے رکھنے کا درس دیتا ہے۔ اور اس پابندی کے پیچھے اللہ کی کتنی بڑی رحمت اور حکمت چھپی ہے، ذرا سوچئے۔ اگر کوئی گناہگار ہے تو زندگی کا ہر نیا دن توبہ کا ایک اور موقع ہے، اور اگر کوئی نیک ہے تو یہی زندگی اسے اپنی نیکیوں میں اور اضافہ کرنے کا موقع دیتی ہے۔ یعنی زندگی ہر حال میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو پھر صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت اور متوازن دعا سکھائی ہے۔ یہ دعا اللہ کی رضا پر مکمل سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ دعا یہ ہے کہ اے اللہ، مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے اس وقت موت عطا فرما جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ یعنی اپنا فیصلہ نہیں، سب کچھ اللہ کے فیصلے پر چھوڑ دیا۔ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، اب تک تو ہم نے یہ دیکھا کہ موت کی تمنا کب منع ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کبھی اس کی خواہش کرنا جائز بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن کب؟ جب موت کا خیال خوف سے نہیں بلکہ محبت اور شوق سے جڑا ہو، جب موت ایک اینڈ نہ لگے بلکہ اپنے رب سے ملاقات کا ایک راستہ نظر آئے۔ اللہ والوں نے موت کو ہمیشہ ایک پل کہا ہے، ایک برج۔ یہ زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ اس دنیا کی قید سے نکل کر اپنے اصل محبوب، اپنے اللہ سے ملنے کا ایک راستہ ہے۔ تو یہ کوئی ڈراؤنی چیز نہیں بلکہ ایک بہت ہی خوبصورت سفر ہے۔ اس خوبصورت سوچ کی سب سے بہترین مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ملک الموت ان کی روح قبض کرنے آئے تو حضرت ابراہیم نے بڑے پیار سے ایک سوال کیا، کیا کوئی دوست اپنے دوست کی جان لیتا ہے؟ یہ سوال سیدھا اللہ تعالیٰ تک پہنچایا گیا، اور وہاں سے جو جواب آیا اس نے محبت کی ایک نئی ہی تعریف سامنے رکھ دی۔ اے ابراہیم، کیا کوئی دوست اپنے دوست سے ملنے کو ناپسند بھی کرتا ہے؟ بس یہ جواب سنتے ہی حضرت ابراہیم کی ساری ہچکچاہٹ ختم ہو گئی اور وہ اس ملاقات کے لیے فوراً تیار ہو گئے۔
اور یہی وہ سنہرا اصول ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، جو کوئی اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ یعنی یہ محبت یک طرفہ نہیں ہے، یہ بندے اور رب کے درمیان دونوں طرف سے ایک جیسا شوق ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی زندگی گزاری کیسے جائے کہ موت کا ڈر ہی ختم ہو جائے اور اس کی جگہ اللہ سے ملنے کا شوق پیدا ہو جائے؟ مطلب اس کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ اس تیاری کا ایک بہت بڑا اصول ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس قول سے ملتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، حلال کا حساب ہے اور حرام کا عذاب۔ یعنی اگر جائز طریقے سے بھی دنیا جمع کی تو اس کا حساب دینا پڑے گا جو خود ایک بوجھ ہے، اور اگر حرام طریقے سے کمایا تو پھر سیدھا عذاب ہے۔ تو اصل تیاری کیا ہوئی؟ دنیا سے دل نہ لگانا۔ اور اس تیاری کی ایک اور کیا ہی خوبصورت مثال سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے آخری لمحات کی ہے۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کی اہلیہ رونے لگیں اور کہا، ہائے کیسی مصیبت آن پڑی۔ تو سیدنا بلال نے مسکرا کر جواب دیا، ارے واہ، یہ تو خوشی کا موقع ہے، کل میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملوں گا۔ بالکل یہی جذبہ تھا جو ہمیں جنگ بدر میں نظر آیا۔ جب دشمن کے جاسوس نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا تو وہ کانپتا ہوا واپس گیا اور اپنی قوم کو کیا بتایا۔ اس نے کہا، میں ایسے لوگوں کو دیکھ کر آیا ہوں جو مرنے آئے ہیں، واپس جانے کے لیے نہیں۔ میں نے ان کے بوڑھوں اور بچوں تک کو شہادت کی دعائیں مانگتے دیکھا ہے۔ یہ ہے دنیا سے بے رغبتی اور اللہ سے ملاقات کے شوق کی انتہا۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو دیکھنا ہے اور خود سے پوچھنا ہے، کیا ہماری زندگی موت کے ڈر میں گزر رہی ہے یا اپنے رب سے ملاقات کی تیاری میں؟ کیا ہمارا سارا وقت دنیا جمع کرنے میں جا رہا ہے یا آخرت بنانے میں؟ اس کا جواب کہیں اور نہیں، ہمارے اپنے دلوں اور ہمارے اعمال میں ہی چھپا ہے۔